بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عبداللہ بن سبا کون تھا۔ عبداللہ بن سبا مسلمان تھا یا یہودی تھا، اور اسلام میں اس نے کون کون سی خرافات پیدا کی تھیں؟ کیا اسلام میں نئے عقائد بھی شامل کر لیے تھے؟ تو ناظرین، ان تمام سوالات کا جواب تفصیلاً اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنے چند برس گزرے تھے کہ یمن کے صدر مقام صنعا کا ایک کالا بجنگ یہودی نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اور عبداللہ بن سبا کے نام سے اس کی پہچان ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے کے بعد ابن سبا نے کسی صحابی کی خدمت میں وقت نہیں گزارا۔ اس نے یمن سے اپنی مہم کا آغاز کیا اور چند برسوں میں حجاز، کوفہ، بصرہ اور شام تک کے سفر کر ڈالے۔ وہ بزری کا لبادہ اوڑھ کر مشہور ہوا، اس لیے خود کو ایسے مسلح کے طور پر پیش کیا جو نیکی کا حکم دیتا اور گناہوں سے منع کرتا تھا۔ جس طرح پولس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ آمیز محبت پر مبنی نئے عقائد کا اظہار کر کے عیسائیوں میں مقبولیت حاصل کر لی تھی، اسی طرح ابن سبا نے بھی یہی داؤ آزما کر جاہلوں میں مذہبی پیشوا کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ سادہ لو قسم کے بہت سے لوگ اسی کو اسلام کا سب سے بڑا معلم و مرشد تصور کرنے لگے۔ یہودیوں کے اس گماشتے کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے عروج کا راز ان کے اتحاد میں مضمر ہے، اور یہ اتحاد صحابہ سے امت کی عقیدت و محبت، صحابہ کے باہمی تعلقات اور خلفائے اسلام پر ان کے غیر متزلزل اعتماد کی وجہ سے مستحکم ہے۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو صحابہ سے بد اعتماد کرنے اور منصب خلافت ہی کو متنازع بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ ابن سبا نے اپنی نظریات کے پرچار کا آغاز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی اظہار محبت کی شکل میں یوں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، لہٰذا وہ دنیا میں ضرور واپس آئیں گے۔ اس من گڑت عقیدے کی دلیل قرآن سے دی، جس کا ترجمہ ہے: بے شک جس نے تم پر قرآن نازل کیا ہے وہ ضرور تمہیں تمہاری منزل پر لوٹائے گا۔ یہ آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کے وقت نازل ہوئی تھی، یہ بتا رہی تھی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں عزت کے ساتھ واپس لے آئے گا، مگر تفسیر سے ناواقف لوگ آیت کا وہی مطلب مان لیتے جو ابن سبا انہیں بتاتا۔ ابن سبا اگلا سبق انہیں یہ پڑھاتا کہ ہر نبی کا ایک وصی یعنی جانشین ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ اگلے مرحلے میں وہ اپنے ہم خیال لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر اکساتے ہوئے کہتا ہے: اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہ ہونے دے، اور نبی کے وصیت کردہ وہ افراد کا حق غصب کر لے اور خود امت کے معاملے کا مالک بن جائے۔ جب یہ نہ سمجھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت کا غاصب ماننے لگے تو انہیں بھڑکاتے ہوئے کہتا: نبی کے وصی کی موجودگی میں عثمان نے خلافت پر اسلامی معاشرے میں جنم لینے والے اس پہلے سیاسی نظریاتی فتنے کے اعلانیہ مراکز 3 شہر تھے: کوفہ، بصرہ اور مصر کا صدر مقام فسطاط۔ ان شہروں کو آباد ہوئے تقریباً 20 برس ہوئے تھے۔ مختلف نسلوں اور قبیلوں کے لوگ نقل مکانی کر کے یہاں آ گئے تھے، اور ایک ملی جلی معاشرت وجود میں آ گئی تھی۔ پھر یہ شہر تجارتی مراکز بھی تھے، اس لیے ہر وقت ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی تھی۔ تجارت کی وجہ سے یہ تینوں شہر بہت جلد گنجان ہو گئے۔ تاریخی تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ نئے شہروں میں جہاں مخلوط اور گنجان آبادی ہو اور تجارتی نقل و حرکت جاری رہتی ہو، بہت سے پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہاں جرائم پیشہ ور افراد یا کسی فرد یا کسی تحریک کے کارکنوں کا آ کر بسیرا بنانا اور اپنی سرگرمیاں انجام دینا آسان ہو جاتا ہے۔ کوفہ، بصرہ اور فسطاط ایسے ہی نئے شہر تھے جہاں شر پسندوں کو قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ کوفہ اور بصرہ کے متعلق یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایام ہی میں جبکہ یہ شہر ابتدائی نشو و نما کے دور سے گزر رہے تھے، یہاں کے لوگوں میں عمرا کی اطاعت سے انحراف کا مرض پیدا ہو چکا تھا۔